بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ معزز خواتین و حضرات، موضوع طلاق کا چل رہا ہے۔ اس حوالے سے ویسے تو تفصیلی ویڈیو آپ کو میرے چینل میں مل جائے گی، 7 منٹ کی ویڈیو ہے، لیکن طلاق کا مسئلہ اس قدر وضاحت کے ساتھ الحمدللہ وہاں پر بیان کیا ہے دلائل کے ساتھ کہ مولوی آپ کو یہ تو کہے گا یہ تم نے نہیں سننا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ غلط ہے۔ توجہ کیجیے گا، میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جس طرح نکاح کے وقت علماء کرام سے رابطہ کرتے ہیں نا، اسی طرح طلاق کے وقت بھی ہمیں کن سے رابطہ کرنا چاہیے بھائی؟ علماء کرام سے۔ شریعت کہتی ہے مختصر، ایک بندہ ایک جگہ بیٹھے بیٹھے اپنی بیوی کو 1 دفعہ، 100 دفعہ، 1000 دفعہ یا 1,00,000 دفعہ بھی طلاق کا لفظ بولے تو وہ ایک ہے۔ مثال لے لیجیے، توجہ، ایک آدمی سامنے کھڑا ہے، آپ کے ریوالور میں 3 گولیاں، آپ نے توجہ میری طرف رکھیں، سیدھا اس کی چھاتی کا نشانہ لیا، گولی مار دی، بندہ گر گیا، ریوالور وہیں ہے، آپ باقی 2 گولیاں چلاتے ہیں، وہ کہاں جائیں گی؟ بولو، ہوا میں۔ ایک آدمی اپنی بیوی سے کہتا ہے میں نے تمہیں طلاق دی، ہوئی کہ نہ ہوئی جی؟ بولو، ہو گئی نا، باقی 2 طلاقیں کس کو دے رہا ہے وہ؟ بات کی سمجھ آ گئی؟ صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب الطلاق باب طلاق الثلاث میں پہلی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے دور میں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، سیدنا عمر کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاقیں کتنی ہوتی تھیں؟ 1۔ اب اس کے بعد 2 راستے ہیں، 1 طلاق ہوئی، 3 حیض گزرنے سے پہلے میاں بیوی نے رجوع کر لیا، 1 طلاق اللہ کے کاغذات میں لکھی جا چکی ہے، 2 کا اختیار باقی ہے، پھر کبھی جھگڑا ہوا، رجوع کے بعد دوسری طلاق ہو گئی، پھر 3 حیض گزرنے ہیں، اس درمیان میں رجوع کر لیا تو بہتر، میاں بیوی کی حیثیت سے رہو۔ کتنی ہوگی بھائیو؟ 2۔ جب تیسری طلاق دینی ہے تو سوچ سمجھ کر دینی ہے، کیونکہ تیسری طلاق کے بعد رجوع والا سلسلہ کوئی نہیں، 3 حیض کے بعد عورت آزاد ہے۔ پیچھے آئیے، 1 طلاق دی، جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ لڑکی روٹ کر میکے چلی جاتی ہے، 3 حیض گزر گئے، شریعت کہتی ہے اکٹھے رہنا ہے، ہاں جی رہنا ہے، فرمایا نیا نکاح کرو، اب بھی 1 طلاق لکھی جا چکی ہے۔ دوسری طلاق دی، 3 حیض گزر گئے، طلاق بتہ ہے، اب بھی اکٹھے رہنا ہے، ہاں جی رہنا ہے، فرمایا نیا نکاح کر لو۔ کتنی ہو گئی؟ جب تیسری دینی ہے تو پھر چھوٹی۔ یہ ہے قرآن و حدیث کا مسئلہ۔ اب آتے ہیں ذرا دوسری طرف۔ سب سے پہلے طلاق طلاق طلاق، جو ہمارے ہاں ایک سلسلہ رائج ہے، غلط ہے، لیکن تربیت نہیں، نہ آؤ مسجدوں کی طرف، نہ بیٹھو علماء کے پاس، مولوی صاحب نے کہا 3 ہی ہو گئی، حضرت جی اب اس کا حل، کہتے ہیں حل کوئی نہیں سرکار، کوئی نہ کوئی تو راستہ ہوگا۔ غصے میں طلاق دیتا، پاگل دیا پترا، کوئی ہنس کے بھی دن دے آج تک؟ کیوں جی؟ کوئی آپ نے آج تک بندہ دیکھا ہے ہنستے ہوئے طلاق دے رہا ہو؟ طلاق ہمیشہ غصے میں دی جاتی ہے۔ حضرت اس کا کوئی حل، کہنے لگے حل کیا ہے لیکن شاید تمہارے لیے قابل قبول نہیں۔ کہنے لگے جی دسو؟ کہنے لگے جی تمہاری بیوی کو کسی آدمی کے نکاح میں دیا جائے، اس کے ساتھ اس کو اکٹھا رکھا جائے، وضاحت نہیں کر سکتا، پھر اس سے طلاق لی جائے، پھر تمہارے ساتھ نکاح کیا جائے، اس کا نام رکھا حلالہ شرعیہ۔ یہ حلالہ شرعیہ نہیں ہے، یہ حرامہ ہے۔ میں یہاں پر ایک انگوٹھا لگانے والے سے لے کر ایک PhD تک سبھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جٹ، راجپوت، جناب پٹھان سے لے کر ارائیں سے لے کر ہر برادری کے بندے یہاں موجود ہیں۔ اپنی ایمانداری سے بتائیے، کیا کوئی غیرت مند شخص یہ کام کرنا گوارا کرے گا؟ نہیں۔ جب شریعت کو چھوڑو گے تو یہی حال ہوگا۔ کہا گیا جی، قرآن کہتا ہے حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، شوہر کے لیے یہ بیوی تب تک حلال نہیں ہوگی جب تک کہ کسی اور مرد کے ساتھ نکاح نہ کر لے۔
بات لمبی نہ ہو جائے، ہم سب بہنوں والے ہیں، بیٹیوں والے ہیں، درست ہے؟ بہنوں کو، بیٹیوں کو جب رخصت کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ حالات بڑے بدل گئے، بے حسی بڑی ہو گئی، لیکن اس کے باوجود آج بھی وہ روایت موجود ہے کہ جدو دھی گھروں ٹوریے گھر دیاں چارے کندھاں ڈول جاندیاں، درست ہے؟ بھائی کو پتہ ہے بارات کا استقبال کے لیے تیاریاں کر رہا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے، اس کو پتہ ہے اس بہن نے رخصت ہونا ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ یہ اپنے سسرال جائے گی، پتہ نا سارا، اپنے بہنوئی کا استقبال کرتا ہے، بہنوئی بعد میں آئے اس کی عزت کرتا ہے، تکریم کرتا ہے، احترام کرتا ہے۔ حلالے میں کس کا استقبال ہوتا ہے جی؟ کس کی عزت ہوتی ہے؟ کس کی تکریم ہوتی ہے؟ اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اعلنوا بالنکاح، نکاح کا اعلان کرو، جتنے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے پیچھے تک، کوئی میرا بھائی ہاتھ کھڑا کرے کہ ہم نے حلالے والے نکاح کا آج تک اعلان سنا ہو کہ لو بھائی فلاں دی بیٹی دا حلالہ جے تے تساں جنج دی روٹی کھان واسطے ہونا، نہیں۔ جب شریعت کو چھوڑیں گے تو یہی حشر ہوگا، یہی ہمارا حال ہوگا۔ جیسے میں نے عرض کیا، مزید تفصیلات آپ کو میری ویڈیو میں مل جائیں گے، لیکن یاد رکھیے یہ حلالہ شرعیہ نہیں ہے، یہ حرامہ ہے اور یہ شریعت کے خلاف ہے۔ دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا، آج 26 رجب ہے، آنے والی رات 27 رجب کی ہے، اور ہمارے ہاں عام طور پر یہ بات معروف ہے کہ 27 رجب کی رات کون سی ہے بھائیو؟ معراج کی۔ زیادہ نہیں، ویسے تو ایک دینی گھرانے کے اندر ہی آنکھ کھولی الحمدللہ، لیکن کم و بیش کوئی 37 سال ہو گئے ہیں باقاعدہ دین پڑھتے پڑھاتے۔ آپ کو پتہ ہے میں کچی بات نہیں کیا کرتا، میرا چیلنج ہے حدیث، سیرت اور تاریخ کی کسی بھی مستند کتاب سے دنیا کا کوئی مولوی یہ ثابت، اتنا ثابت کر دے کہ معراج کس سال ہوئی تھی۔ معراج حقیقت ہے، قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اسراء اور معراج جو بد نصیب منکر ہے وہ جہنمی ہے، اور میں آپ کو بتا دوں ابو علی سینا پر کفر کا فتویٰ 3 وجہ کی بنا پر لگا تھا، اور ان میں سے ایک یہ بھی تھا، وہ کہتا تھا کہ معراج جسمانی نہیں ہے۔ اور کئی دانشور، میں دانشور نہیں کہتا، یہ دانشور ہوتے ہیں جن کو نہ دین کا پتہ نہ دنیا کا، استادوں کے پاس بیٹھ کر علم حاصل نہیں کیا، آج بھی وہ کہتے ہیں جی معراج ہوئی نہیں، کیوں؟ عقل اس کو نہیں مانتی۔ سمجھ آ گئی نا؟ عقل تو تجھے بھی نہیں مانتی، پھر تیرے وجود کا انکار کر دیا جائے۔ معراج ہوئی، بولو معراج ہوئی، اور جو منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور ہوئی بھی مکہ کی زندگی کے آخری 3 سالوں میں، اور یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ ہوئی سیدہ خدیجہ اور ابو طالب کی وفات کے بعد، واقعہ طائف کے بعد، یہ بھی حقیقت ہے۔ لیکن کس سال ہوئی کسی کو کوئی پتہ نہیں، اور جب سال کا نہیں پتہ تو مہینے کا پتہ کیسے چلے گا؟ جب مہینے کا نہیں پتہ تو تاریخ کا پتہ کیسے چلے گا؟ جب تاریخ کا نہیں پتہ تو دن کا پتہ کیسے چلے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ اور بفرض محال اگر اس بات کو مان بھی لیا جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 27 رجب کو معراج ہوئی، حالانکہ کوئی پتہ نہیں، پھر بھی عبادت کرنے کے لیے دلیل کا ثبوت کا ہونا ضروری ہے۔ قرآن کے 30 پاروں سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے معراج کی رات عبادت کرنا ثابت نہیں، صحابہ اکرام سے کوئی ثبوت نہیں۔ یہ جو ہے نا 27ویں کی رات کو عبادت کرو اور اگلے دن کا روزہ رکھو، جی حرج کیا ہے؟ حرج یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا حریت تبدیل ہو رہا ہے۔ لہذا یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، معراج سے انکار نہیں، سال، مہینے، تاریخ اور دن کا کسی کو پتہ نہیں۔ اگر اس رات کو عبادت کرنا درست ہوتا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً اپنی احادیث مبارکہ میں ہمیں سبق دیتے، صحابہ اکرام کو اس بات کا حکم دیتے، صحابہ اکرام اس پر عمل کرتے، ایسا کوئی ثبوت کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ باقی تفصیلی ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے، معراج کے حوالے سے جا کر دیکھ لیجئے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہم ان باتوں کو سوچ سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ جو معزز خواتین و حضرات دین کا ذوق لے کر، شوق لے کر تشریف لائے ہیں، اللہ تعالی سب کا آنا قبول